السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 16 ہم نے مکمل کی، 16 تختیاں ہم نے مکمل کی، یعنی 16 چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک، نیکسٹ چیپٹر تختی نمبر 17 یعنی 17 چیپٹر۔ تو سب سے پہلے اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، سب سے پہلے اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، چیپٹر 17 یعنی تختی نمبر 17۔ تختی نمبر 17 لکھا ہے وقف کرنے کے قاعدے۔ کیا لکھا ہے؟ وقف کرنے کے قاعدے۔ دیکھو پہلے سمجھو ذرا، دیکھو جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا کچھ بیسک کنسیپٹ سمجھتے ہیں۔ ہر چیپٹر سمجھنے سے پہلے ہم بیسک کنسیپٹ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تختی نمبر 17 پڑھنے سے پہلے ہمیں بیسک کنسیپٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کے معنی آتے ہیں رکنا۔ کیا؟ وقف کے معنی آتے ہیں رکنا، ٹھہرنا۔ مطلب یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت، کیا؟ قرآن پاک کو پڑھتے وقت کس طرح اور کہاں ٹھہرے، اسے وقف کہتے ہیں۔ میں اس کو پھر رپیٹ کرتا ہوں، وقف کے معنی آتے ہیں رکنا، ٹھہرنا، یعنی کہ قرآن پاک پڑھتے وقت کس طرح اور کہاں ٹھہرے، اسے وقف کہتے ہیں۔ تو وقف کی چونکہ مین 4 قسمیں ہیں، یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں، تقریباً قراء کے سامنے وقف کی 8 قسمیں ہیں۔ جو قراء حضرات، قاری حضرات ہیں ان کے نزدیک تو وقف کی 8 قسمیں ہیں، تو ہمیں وہاں نہیں جاننا ہے اتنا ڈیپ، ہمیں صرف 4 قسمیں پڑھنی ہیں۔ وقف کی 4 قسمیں ہیں: وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالسکون اور وقف بالتشدید۔ 4 ہیں وقف کی قسمیں: وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالتشدید۔ اب ہم سب سے پہلے آج پڑھیں گے وقف بالاسکان۔ کیا پڑھیں گے؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان ہوتا ہے زبر زیر پیش۔ میری بات سمجھنا اچھے سے، وقف بالاسکان کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش۔ کیا؟ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو، یعنی یہاں پر اگر رکنا ہو تو آخری حرف پر، لاسٹ حرف جو ہو، یعنی چاہے لاسٹ والے حرف پر زبر ہو، اس کے نیچے زیر ہو، اس کے اوپر پیش ہو، اس کے نیچے کھڑا زیر ہو، اس کے اوپر الٹا پیش ہو، اس کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہو، اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہو، تو اس آخری حرف پر جس حرف پر یہ علامات، یہ اعراب ہوگی جو میں نے ابھی بتائی، یہ اعراب، یہ تنوین 2 زیر 2 پیش، اعراب زبر زیر پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو، ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ یعنی کہ آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر، کیا؟ زبر زیر پیش۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، وقف بالاسکان کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاسکان ہوتا ہے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو، یعنی اگر ٹھہرنا ہو تو ان جگہ، تو آخری حرف پر، جو لاسٹ حرف ہو، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، یعنی وہاں پر جزم دینی۔ اب ہمیں لکھنا نہیں ہے پین سے کہ جزم، نہ، بلکہ خود دینا ہے جزم، یعنی خود زبان سے پڑھتے وقت، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ ٹھیک، جسے ہم پڑھیں گے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش او، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ،
بالام زیر بل لام کھڑا زبر لا اعوذ باللہ ہا زیر ہی اعوذ باللہ میم زیر میں اعوذ باللہ میں نون شین زبر نش شین یا زبر شی اعوذ باللہ من الشی تو کھڑا زبر تو اعوذ باللہ من الشیطان نون را زیر نر را زبر را اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیمیا زیر جی میم ساکن سمجھنا ذرا جیمیا زیر جی میم ساکن یا اس کو ہم جیمیا میم زیر جیم بھی پڑھ سکتے ہیں جیمیا میم زیر جیم یا جیمیا زیر جی میم ساکن اب روانی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب دیکھیں سمجھنا اصل میں یہاں لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میم زیر لکھا ہے نہیں لکھا ہے وہی لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ میم کی زیر ہم کھا گئے میم کی زیر کو ہم نے کھا ڈالا وائی کھانے کا مطلب کہ ہم نے نہیں پڑھا اچھا میم کی زیر کو ہم نے کیوں میم کی زیر کو کھا ڈالے کیوں میم کی زیر کو نہیں پڑھا بیکاز یہاں آیت آئی یہ جو گول سرکل ہے نا دیٹ از کالڈ آیت اسے آیت بولتے ہیں جو گول سرکل ہے چھوٹا سا دیٹ از کالڈ آیت اسے آیت کہتے ہیں اور یاد رکھنا پیارے بچوں یاد رکھنا جب قرآن پاک کو پڑھتے وقت جب آیت آتی ہے جب رکتے ہیں جب آیت آتی ہے قرآن پاک پڑھتے وقت جہاں پر بھی آیت آتی ہے وہاں رکتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں رکتے ہیں یعنی جہاں پر ایسا سائن آتا ہے اور ان آیات میں لکھا بھی ہوتا ہے عربی میں کاؤنٹنگ یہ جو ہے کاؤنٹنگ لکھی ہوتی ہے یہ 1 2 3 4 عربی میں ہوتا ہے تو وہ آیات نمبر ہوتا ہے تو ابھی ہم وہاں نہیں جائیں گے ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہم ہمیشہ جو یہ جو لکھا ہے اصل میں عبارت لکھا ہے کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے اصل میں عبارت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو عبارت کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے اس کو عبارت کہتے ہیں آیت ہے یہ جو سرکل ہے چھوٹا سا سرکل جو ہے اسے بولتے ہیں آیت جب آیت آتی ہے تب ہم رکتے ہیں کیا کرتے ہیں when آیت will come then what will we do we will stop when آیت will come then we will stop اور جب ہم رکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں شاباش جب رکتے ہیں تب جو آخری حرف ہوتا ہے جیسے یہاں لاسٹ والا حرف ہے میم تو اس آخری حرف پر چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو 2 زیر ہو 2 پیش ہو کھڑا زیر ہو الٹا پیش ہو اس کو پڑھتے نہیں ہیں جیسے یہاں لکھا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم مطلب لکھا سوری یہاں لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہے نہیں لکھا لیکن ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کیونکہ یہاں آیت آئی تو اجرا کریے تو اب سارا اجرا میں رپیٹ نہیں کروں گا بیکاز آپ پڑھ چکے ہیں میں آخری حرف والا بتاؤں گا دیکھیے یہاں ہے یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے تو یہاں پر اجرا کریے میم کے نیچے زیر ہے اب یہ نہیں بولنا زیر کو جلدی پڑھیں نا میم کے نیچے زیر ہے زیر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں میں اس کو پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں میم کے نیچے زیر ہے زیر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں آج انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ٹائم لگتا ہے لگنے دو سمجھ آنا چاہیے ٹھیک ہے اسی لیے میں دیکھو کھول کر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آنا چاہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ یہ قرآن پاک صحیح سمجھ تلفظ کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم